جب میرا انتقال ہو جائے، جب میری روح نکل جائے، جب میری جان میرے جسم کو توڑ دیں، تو کسی کو بتانا مت کہ فاطمہ کا انتقال ہو۔ حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ کیوں نہیں بتاؤں؟ تو اللہ کی نبی کی چہیتی بیٹی ہے، تو جنت کی سردار، خواتین کی تو سردار ہوگی۔ کہا نہیں علی، کسی کو مت بتانا، خاموشی سے مجھے مٹی کے حوالے کر دینا۔ علی میں نہیں چاہتی میری پوری زندگی کے اندر کسی آدمی نے، کسی غیر محرم نے مجھے نہیں دیکھا کہ میں کیسی ہوں، میری جسامت کیسی ہے، میری بلندی کیسی ہے، میری ہائٹ کیسی ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ میں نے زندگی میں اتنا پردہ کیا۔ جب میرا انتقال ہو جائے، خاموشی سے مجھے اپنے بیٹوں کو لے کر مجھے مٹی کے حوالے کر دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب انتقال ہوا تو ان کے جنازے کو جب تیار کیا گیا، رات کے اندھیرے میں کس کی؟ نبی کی بیٹی۔ کون؟ امام حسن امام حسین کی والدہ محترمہ۔ کون؟ جنت کی خواتین کی سردار۔ کون؟ جو اہل بیت۔ کون؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الفاطمہ قطعۃ القلب، کہ فاطمہ جو ہے وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ رات کو تنہائی میں جنازہ نکلا اور مدینہ کی گلیوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ کا جنازے کا دو کندھا اپنے کندھوں پر لیے، ایک پر امام حسن، دوسرے پر امام حسین۔ جنت کی خواتین کا جنازہ اتنے خاموشی سے جا رہا رات کی تاریکی میں۔ ایک صحابی میرے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ پوچھا علی کس کا جنازہ ہے؟ تو علی نے فرمایا کہ اللہ کی نبی کے بیٹی فاطمہ کا جنازہ ہے۔ تو علی کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ کہا فاطمہ کی وصیت تھی کہ علی کسی کو مت بتانا، خاموشی دفن کر دے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن کو آگے کیا، بڑے بیٹے ان کو آگے کیا، خود پیچھے ہو گئے، اور جنازے کو لے کر جب جنت البقیع جب پہنچے اور جب مٹی ڈالنے لگے تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے قبر سے کہا یا قبر هل تدری من التي جئنا بك الیہ هذه بنت رسول اللہ هذه زوجة علی المرتضی وام الحسنین۔ اے قبر تو جانتی ہے کون سی عظیم ہستی تیرے پاس آئی ہے؟ ایک قبر تو جانتی ہے یہ خاتون کون ہے؟ یہ فاطمہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، امام حسن امام حسین جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، ان کی والدہ محترمہ ہیں، علی المرتضی جو علم کے باب ہے، ان کی شریک حیات ہے۔ ایک قبر تو خود قسمت ہے کہ تیرے پاس اتنی عظیم ہستی آئی۔ تو قبر سے آواز آئی، وہ آواز ان کے لیے نہیں تھی، وہ آواز مجھ جیسے گنہگار کے لیے اور آپ سمجھدار لوگوں کے لیے آئی۔ وہ قبر بول پڑی، قبر سے آواز آئی یا ابا ذر لست على موضع حسب ولا نسب ولا ينجو الا من كثر الخير۔ اے ابو ذر یہاں پر یہ مت بتاؤ کون کس کا بیٹا اور کون کس کی بیٹی، کون کس کی ماں اور کون کس کی شریک حیات ہے، یہاں پر یہ مت بتاؤ ولا ينجو الا من كثر الخير۔ میرے یہاں تو وہی کامیاب ہوگا جس کے پاس نیکی زیادہ ہوگی، کسی کی نیکی کم پڑ گئی تو دنیا بھی خراب، اس کی آخرت بھی خراب۔ وہ تو بخشے بخشائے لوگ تھے، ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ میں اپنی زندگی کو کس راستے پہ لے کے چل رہا ہوں۔ میں خاص طور پر نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں یاد رکھو کہ جتنے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے علماء کرام بیٹھے، ان کی بیت گئی، ان کی جنگ آزادی کے بعد، پارٹیشن کے بعد ان کو جتنی محنت کرنی تھی، کوئی یو پی سے آیا، کوئی ناندیڑ سے آیا، کوئی کوکن سے آیا، کچھ نہ کبھی اپنے والد سے دادا سے تو بھی بولے گا بیٹا میں 100 روپے لایا، کوئی 500 لایا، کوئی 1000 لایا، تمہارے لیے محنت کر کر انہوں نے گھر ایک سایہ بنا کر دے دیا۔ یہ بڑے سمجھدار تھے کہ انہوں نے ملک کے ماحول کو سنبھال کر رکھا۔
نوجوانوں، اب ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ ہمیں مستقبل میں اور ہمیں فیوچر میں کیا کرنا ہے۔